اور واضح طور پر بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے انہوں نے بیان کیا، بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے ان افراد سے کہ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ کو تنگ کیا، آزار و اذیت پہنچائی، ان کی شہادت کا باعث بنے، بی بی سلام اللہ سے سخت ناراض ہو کے اس دنیا سے وہ جو ہے وہ رخصت ہوئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی الثانی عشر الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، الحجۃ ابن الحسن المہدی علیہ السلام، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، خصوصاً علی الجبت والطاغوت واللات والعزیٰ۔ سلسلہ گفتگو ہمارا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق شیعہ منابع کے اندر احادیث کے متعلق ہے، اور اس متعلق جو ہے متعدد احادیث آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی۔ بہت زیادہ احادیث جو ہیں شیعہ منابع کے اندر موجود ہیں، جن احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، بی بی سلام اللہ علیہ کے اوپر ظلم ہوا، بی بی سلام اللہ علیہ کے اوپر جو مصائب ہوئے، بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، بی بی سلام اللہ علیہ کے فرزند جو ہیں وہ شہید ہوئے، بی بی سلام اللہ علیہ کے فرزند جو ہیں وہ سکت ہو گئے، اور اس سے متعلق جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر جو حملہ کیا گیا، اور بی بی سلام اللہ علیہ جو مریض ہوئی، اور پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے وصیت کی کہ وہ افراد کہ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ کو تنگ کیا، ان کو آزار و اذیت پہنچائی ہے، بی بی سلام اللہ کی شہادت کا باعث بنے ہیں، ان کی مریضی کا باعث بنے ہیں، ان کے بیٹے کی شہادت کا باعث بنے ہیں، بی بی سلام اللہ علیہ نے سختی سے منع کیا کہ ہرگز وہ افراد جو ہیں وہ میرے جنازے پر نہ آئے۔ تو ہم ابھی جو ہے فقط ابھی اگرچہ میں نے عرض کیا کہ اس متعلق روایات بہت ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط ایک آدھ روایت جو ہے وہ اگر ایک فلاں کتاب کے اندر مثلا کہا جاتا ہے سلیم ابن قیس کے اندر، ایک کتاب سلیم ابن قیس کے اندر ایک روایت موجود ہے اور وہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اول تو سلیم ابن قیس جو ہے اس کے اندر وہ روایت ضعیف نہیں ہے، کیونکہ راوی جو ہے اس کا جو بھی ہو، روایت جو ہے اس کو متعدد علماء نے بعد میں ذکر کیا ہے، لہٰذا اس کے متعلق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مفصل جو ہے وہ بیان کریں گے۔ خود وہ سلیم ابن قیس کی روایت بھی جو ہے اور اس کے اندر جو بی بی سلام اللہ علیہ کے اوپر ظلم اور بی بی سلام اللہ کی شہادت بیان ہوئی ہے وہ بھی ضعیف نہیں ہے، وہ ہم نے اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اتمام حجت کر سکو، اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ایک الگ پروگرام میں بیان کریں گے، خود سلیم ابن قیس کی کتاب سے متعلق اور اس کے اندر جو روایت اس سے متعلق بھی بیان کریں گے۔ لیکن ابھی ہم نے کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ فقط ایک ہی روایت ہے اور مذہب شیعہ کا دامن جو ہے وہ دیگر روایات سے خالی نہیں، بہت زیادہ روایات جو ہیں مذہب شیعہ کے اندر ان موضوعات سے متعلق جو میں نے عرض کیا ہے بیان ہوئی ہیں، اور واضح طور پر بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے انہوں نے بیان کیا، بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے ان افراد سے کہ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ کو تنگ کیا، آزار و اذیت پہنچائی، ان کی شہادت کا باعث بنے، بی بی سلام اللہ علیہ سے سخت ناراض ہو کے اس دنیا سے وہ جو ہے وہ رخصت ہوئی ہیں۔ تو ایک روایت جو ہے مرحوم مسعودی نے اثبات الوصیہ صفحہ نمبر 218 کے اندر جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس مرحوم مسعودی سے متعلق ذکر کروں، مرحوم علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 کے اندر بیان کیا ہے، والمسعودی عدہ نجاشی فی فہرستہ من روات شیعہ، مرحوم نجاشی نے اپنی فہرست کے اندر جو ہے مسعودی کو جو ہے یہ روات شیعہ میں سے قرار دیا ہے۔ وقال لہ کتب منہا کتاب اثبات الوصیہ، اور ان کی بہت ساری کتابیں جن میں سے ایک کتاب جو ہے وہ کتاب اثبات الوصیہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں جو انہوں نے لکھی ہے اور ان کے فضائل اور مناقب سے متعلق۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ روایت جو ہے اس روایت جو ہے وہ یہ بھی بڑے عظیم الشان جو ہے اس کے اندر راویان ہیں، اور اس کے سلسلہ سند کے اندر مرحوم ابی عبداللہ برقی ہیں اور زکریا ابن آدم جیسے عظیم الشان راویان جو ہیں اس کی روایت کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو زکریا ابن آدم کہتے ہیں کہ انی لعند الرضا علیہ السلام، میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، اذ جیء ابی جعفر علیہ السلام، کہ یہاں تک کہ حضرت امام جواد علیہ السلام کو، جواد الائمہ علیہ السلام کو لایا گیا، وہ ان کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ وَسِنُّهُ أَقَلُّ مِنْ 4 سنین، ان کا سن مبارک جو تھا وہ 4 سال سے کم تھا۔ فَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ، حضرت امام حضرت جواد الائمہ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جو ہے زمین پر مارا، وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ فَأَتَى عَلَى الْفِكْرِ،
آسمان کی طرف سر کو بلند کر کے امام علیہ السلام جو ہے ایک لمبی سوچ و بچار کے اندر جو ہے پڑھ کے ایک لمبی فکر امام علیہ السلام نے کرنا شروع کی۔ فقال له الرضا علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان سے پوچھا بنفسی، میں آپ پر قربان جاؤں، فلما تعالی فکرک، کیوں آپ کی اتنی طولانی فکر ہے، اتنا کیوں سوچ و بچار میں آپ پڑے ہیں؟ فقال فیما صنع بأمی فاطمہ، تو حضرت امام تقی علیہ السلام جواد الائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سلوک کہ جو میری مادر بزرگوار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا گیا ہے، میں اس سے متعلق سوچ رہا ہوں۔ یعنی امام علیہ السلام کا ابھی سن مبارک جو ہے وہ 4 سال سے بھی کم ہے، لیکن امام علیہ السلام وہ سلوک، وہ مصائب، وہ مظالم، وہ غصب حقوق، وہ حد کے حرمت جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی، اس سے متعلق امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے متعلق جو ہے وہ میں سوچ رہا ہوں۔ واللہ، خدا کی قسم، لا اخرجنہما، میں ان دونوں کو نکالوں گا، ثم لا احرقنہما، اور پھر میں ان کو جلاؤں گا، ثم لا ازرینہما ثم لا انسفنہما فی الیوم نصفا، اور پھر ان کی جو خاک ہے، ان کی خاکستر جو ہے اس کو میں پانی کے اندر جو ہے وہ بہا دوں گا۔ فاستدناہ وقبل بین عینیہ، حضرت امام رضا علیہ السلام ان کے نزدیک ہوئے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، ثم قال، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا بے ابی انت و امی انت لہا، یعنی الامامہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ ہی اس امامت کے جو ہے وہ آل ہیں، یعنی امامت جو ہے وہ آپ کا ہی منصب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ امامت جو ہے آپ کے جو ہے سپرد فرمائی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت امام جواد علیہ السلام، یہاں دو در حقیقت یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو ایک امام جو ہے فرما رہے ہیں اور دوسرے امام سن رہے ہیں۔ ایک امام کی حدیث ہے، یعنی ایک امام کا قول ہے، اور دوسرے امام کی تقریر ہے، یعنی ایک امام نے بیان کیا اور دوسرے امام نے تائید فرمائی ہے۔ تو یہاں پہ در حقیقت یہ حدیث حضرت امام رضا علیہ السلام کی بھی ہے اور حضرت امام جواد علیہ السلام کی بھی ہے، جس میں دونوں ائمہ علیہم السلام جو ہیں یہ اپنی والدہ بزرگوار، اپنی جد بزرگوار، ان کی مظلومیت کو جو بیان کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہونے والے مظالم جو ہیں اس کی تائید فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث کو جو ہے وہ، یہ حدیث جو ہے اثبات الوصیہ کے اندر جو ہے، دلائل الامامہ کے اندر جو ہے مرحوم طبری امامی جو ہے انہوں نے صفحہ نمبر 401 کے اندر بیان کیا ہے۔ نوادر المعجزات کے اندر نوادر المعجزات فی مناقب الائمۃ الہداۃ علیہم السلام صفحہ نمبر 361 کے اندر خود مرحوم طبری امامی نے ایک اور کتاب میں بیان کیا۔ مدینۃ المعاجز جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 325 کے اندر مرحوم حاشم بہرانی جو بہت عظیم الشان جو ہے وہ یہ محدثین میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں، اور بہت عظیم الشان ان کی تفسیر البرہان ہے، اہل بیت علیہم السلام کے اقوال اور احادیث جو قرآن کی تفسیر سے اور تعویل سے متعلق اس کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 325 کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور بہار الانوار کے اندر مرحوم علامہ مجلسی نے جلد نمبر 50 اور صفحہ نمبر 59 کے اندر بیان کیا ہے، اور صاحب عوالم العلوم جو ہیں انہوں نے اس کو جلد نمبر 11 اور حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 10 کے اندر بیان کیا ہے، اور مرحوم محدث نوری نے مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل کے اندر جو خاتمہ ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 124 کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔